سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سنگین مسئلہ ہے جو جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، اور اسپیشلی جو لاہور کے لوگ ہیں وہ اس فنومینا سے بہت واقف ہیں جس کا نام اسموگ ہے۔ اور اسموگ جو ہے وہ کیا ہے اس پہ میں تفصیلی بات ابھی کرتی ہوں، لیکن پچھلے 8-9 سال سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا اور پچھلے 4-5 سال میں یہ فنومینا جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ اور اسموگ صرف ہم کہتے ہیں کہ اکتوبر سے لے کر یا سپٹمبر اینڈ سے لے کر دسمبر جنوری تک کا ایک فنومینا ہے، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ جب اسموگ اور فوگ جو ونٹرز کی ہے جب وہ آپس میں ملتی ہے تو وہ اسموگ کا فنومینا جو ہے وہ اٹین کرتی ہے، لیکن پورا سال جو لاہور کا اور ایڈجسنٹ جو ڈسٹرکٹس ہیں اس کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اس وقت خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، جس میں قصور، شیخوپورہ، لاہور اور بہت حد تک اب نارووال جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ جو لاہور ہے وہ زیادہ اس کی ولنریبلٹی ہے کیونکہ جو انویلپ بنتا ہے ونڈ کوریڈور کا وہ لاہور میں بنتا ہے، اور جو اسموگ ہے وہ لاہور کے اندر جمع ہوتی ہے، اور ونٹرز میں جو اسموگ ہے وہ نہ صرف روزمرہ کی زندگی بلکہ پوری اکانومی، بچوں کی تعلیم، اور سب سے بڑھ کر جو جان لیوا کینسرس اس کے اندر پارٹیکلز پائے جاتے ہیں، ریسپریٹری جو ڈیزیز ہے وہ، اور جو ہیلتھ بلز آپ کے ڈیورنگ دیز 3 months جو ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ان 3 مہینوں کا فنومینا ہے، یہ ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا اسپیشلی ہم نے دیکھا کہ 450 انڈیکس تک یہ گیا، اور جو پوری دنیا میں ایک سیف انڈیکس ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو 50 تک کا ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے، جو 101 سے 150 تک کا ہے وہ ماڈریٹ ہے، اور 150 سے زیادہ جو ہے وہ مضر صحت، وہ جان لیوا اور خطرناک ہے۔ اور لاہور کا آن ایوریج جو ہوتا ہے وہ 250-300، اور اسموگ کے وقت پہ وہ 450 تک ایئر کوالٹی انڈیکس گیا ہے۔ اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی جو وجوہات ہیں، جو اسموگ کی وجوہات ہیں، جو ایئر پولوشن کی وجوہات ہیں وہ ویری کرتی ہیں۔ اس کے اندر جو وہیکولر ایمیشن ہے، جس کے اندر بعد میں پھر جو ڈفرینٹ کنٹریبیوٹرز ہیں، جس میں بسز ہیں، ٹرکس ہیں، اولڈ وینز ہیں، ہماری گاڑیاں ہیں، موٹر بائکس ہیں، وہ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ خالی اگر میں ٹرانسپورٹ کی اگر بات کروں بہت ہی بریف کے ساتھ، تو لاہور میں خالی 4.5 ملین موٹر بائکس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ 1800 موٹر بائک سالانہ رجسٹر ہوتے ہیں، ڈیلی 1800 موٹر بائک ڈیلی رجسٹر ہوتے ہیں، اور 4.5 ملین موٹر بائکس موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو گاڑیاں ہیں وہ 13 لاکھ گاڑیاں موجود ہیں، اور کوئی وہیکولر فٹنس کا کانسیپٹ موجود نہیں تھا۔ موجودہ حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب یہ منصب سنبھالا، پہلی ترجیح جو تھی وہ ایئر کوالٹی انڈیکس اور اسموگ کے اوپر تھی۔ پچھلے ادوار میں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ صرف 3 ماہ میں اسموگ کو مینج کیا جاتا تھا، لیکن کوئی پریکاشن، کوئی پریمپٹیو میجر نہیں لیا جاتا تھا۔ اور پہلی دفعہ آتے ہی مارچ میں ایک کمیٹی بنی، اور میں بطور وزیر جو ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب نے دی، انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، میرے ساتھ ڈی جی بیٹھے ہیں، ای پی اے کے سیکرٹری بیٹھے ہیں، جہانگیر صاحب انفارمیشن انوائرمنٹ کے پنجاب ڈپارٹمنٹ کے، تو آتے ہی ایک انٹیگریٹڈ جو کنٹریبیوٹر ڈپارٹمنٹس ہیں، جو انڈسٹری کنٹریبیوٹر ہے، جو سیکٹر کنٹریبیوٹر ہے، اس کا ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان بنا مارچ کے اندر، اور اس کو فیزز میں ڈیوائڈ کیا گیا۔ پہلے 3 ماہ میں صرف اور صرف ہینڈ ہولڈنگ کی گئی کہ جہاں جہاں قوانین موجود ہیں، چاہے وہ وہیکولر ایمیشن ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ اسٹبل برننگ ہے، چاہے وہ برک کنز ہیں، چاہے وہ پلاسٹک کی برننگ ہے، چاہے وہ پلانٹس ہیں جو ڈفرینٹ چیزوں کو جلا کر میلٹ کر دھواں نکالتے ہیں اور تیل کو انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں، جس کا کاربن فٹ پرنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان انڈسٹری اور ان سیکٹرز کو انگیج کیا گیا۔ پلاسٹک کو پنجاب میں بین کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر،
اور 3 ماہ کے اندر یہ انڈسٹری کی ڈفرینٹ سیکٹرز کی ہینڈ ہولڈنگ ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسموگ لیس پنجاب کے ویژن کے مطابق۔ اب جن 3 مہینوں میں ہم موجود ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن، انفورسمنٹ اور ریگولیشن جو ہے قوانین کی وہ اس وقت کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جیسے ٹرانسپورٹ کی بات کر رہی تھی تو ٹرانسپورٹ میں سیف سٹی پروجیکٹ کی جو کیمرے ہیں ان کے ذریعے وہیکولر ایمیشن کو آئیڈینٹیفائی کر کے، اور اس میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے ای پی اے نے۔ جتنی ای پی اے آج متحرک ہے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر، ڈفرینٹ ریگولیشن کے اندر، ڈفرینٹ انفورسمنٹ کے اندر، تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور اس کا ڈیٹا میں بھی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جو موٹر بائک ہے وہ جب خریدا جاتا ہے پیٹرول موٹر بائک تو اس کے اندر فلٹر ہوتا ہے جس کو آپ سالانہ اس کی سروس کراتے ہیں اور اس کے موبل آئل کو چینج کراتے ہیں، اس کے اوپر صرف 700 روپیہ خرچہ آتا ہے۔ اور جب آپ وہ نہیں کرتے تو کلیکٹیو اسموک ایمٹنگ جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور وہ لنگ کینسر، سانس کی بیماریاں، گلے کی بیماریاں اس کے اندر وہ کلمنیٹ ہوتی ہیں۔ اور صرف 700 روپے کا انڈیویجول خرچہ سالانہ آپ کے موٹر بائک کو فٹنس اس کی سرٹیفیکیشن کر سکتا ہے، اور وہ جو اسموک ہے اس کو کم سے کم، اور کاربن فٹ پرنٹ اس کا کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو گاڑی ہے، گاڑی کے اندر بھی جو نئی گاڑیاں ہیں جو ہائیبرڈ آ چکی ہیں، جو ڈفرینٹ انوائرمنٹل فرینڈلی کارز ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پرانے ٹرکس جو کنسٹرکشن کے مٹیریل کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جو پرانی بسز ہیں، جو پرانی وینز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ اور پہلی دفعہ نوٹیفیکیشن ہے فار فیول ٹیسٹنگ، کتنی اڈلٹریشن ہوتی ہے فیول کے اندر، وہ نوٹیفیکیشن ای پی اے کی طرف سے آیا ہے کہ کوئی بھی پیٹرول پمپ اگر اڈلٹریٹڈ آئل بیچ رہا ہے اس کو سیل کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو گاڑی ہے اس کو جو گاڑی اور موٹر بائک ہے، موٹر بائک کا 2000 روپیہ جرمانہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو وینز ہیں، جو ہماری سرکاری گاڑیاں، سرکاری وینز ہیں، اس کے اوپر بھی چلان ہوا ہے اور ان کو بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو وکس کا سسٹم ہے وہ 3 جگہ پہ موجود ہے، کالا شاہ کاکو، گارڈن ٹاؤن اور ٹھوکر نیاز بیگ۔ یہاں وہ جو ایمیشن کا سرٹیفکیٹ ہے اس کی فٹنس کو چیک کر کے وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد چاہے وہ موٹر بائک ہے، چاہے وہ وین ہے، چاہے وہ بس ہے، آپ اپنے وہیکل کا سرٹیفکیشن لے سکتے ہیں۔ ایک تاریخی پروجیکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ وہیکولر ایمیشن کنٹرول سسٹم جو ہے اس کو متعارف کرایا جا رہا ہے، جہاں پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے پرائیویٹ ورک شاپس، تاکہ آپ کو ان 3 اسٹیشنز کے علاوہ بھی وہ پوائنٹس مل سکیں جہاں آپ اپنے جو گاڑی ہے یا جو بھی آپ کی سواری ہے اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ اس کو چیک کرا کر لے سکتے ہیں، اور کمپلائنس جو ہے اگر اس کا فلٹر خراب ہے اس کو بھی ٹھیک کرا سکتے ہیں، اور اگر وہ اسموک ایمٹ کر رہی ہے اس کی سروس ہونی ہے، وہ کرانے کے بعد آپ وہ لے سکیں گے، اور وہ پرائیویٹ ورک شاپس ہوں گی وہ آپ کو وہ فیسلٹی مہیا کریں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہاں تک کہ جو زیرو ٹالرنس ہے کہ وہ گاڑیاں جو لاہور کے اندر انٹر ہوتی ہیں اور وہ 3 دفعہ وائلیٹ کریں گی اگر اپنے ایس او پیز کو، تو ان کا جو روٹ پرمٹ ہے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی اگزامپل ہیں جو پچھلے 3 ماہ کے اندر گاڑیاں وائلیٹ کی گئی ہیں، ان کو، اس میں سرکاری گاڑیاں بھی موجود تھیں، سرکاری بسز بھی، سرکاری وینز بھی، جو ہے اس میں زیرو ٹالرنس ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو انسانی صحت کے ساتھ لنکڈ ہے، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے۔ اسی طرح جو آپ کو یاد ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا جو میٹرو بسز کا اور اورنج ٹرین کا جو ویژن تھا ایک ماس ٹرانزٹ کا، کہ گاڑیاں کم لوگ استعمال کریں، موٹر بائک کم لوگ استعمال کریں، اور اس طرح کی ماس ٹرانزٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو روڈز کے اوپر ٹریفک کی کنجیشن ہے اور اسموک اور کاربن فٹ پرنٹ ہے اس کو کم کیا جائے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورا جو ای ماس ٹرانزٹ ہے اس کو متعارف کرا رہی ہیں، اور ابھی 3 ماہ کے اندر 30 سے زائد بسز جو ہیں وہ لاہور کے روٹس پر ای بسز چلنا شروع ہو جائیں گی، اور اگلے 5 سال جو ہماری پالیسی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کہ پورا ای ٹرانزیشن آف ٹرانسپورٹ کی طرف، جس کے اندر ای بائکس ہیں، جس کے اندر ای بسز ہیں، اور اسی طرح ایسی پبلک ٹرانسپورٹ متعارف کرانا کہ لوگ اپنی سواری اور اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو کم استعمال کریں اور گاڑیوں کا استعمال کم کریں، اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو استعمال کریں۔ 20,000 ای بائکس کا جو ایک پروجیکٹ اس وقت شروع ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، جس کے اندر
جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی انگیج کیا گیا ہے کہ جو بائکس ہیں ان کے اندر جو ڈفرینٹ فلٹرز ہیں ان کو نصب کیا جائے تاکہ جو اسموک امیٹنگ اس کے اندر پارٹس ہیں وہ کم سے کم اسموک ایمٹ کریں اور کاربن فٹ پرنٹ جو ہے اس کو کم کریں. اسی طرح جو سب سے بڑا مسئلہ اور کنٹریبیوٹر ہے وہ منجی جلانا ہے جس کو اسٹبل برننگ کہتے ہیں, اور اسٹبل برننگ کے اوپر بھی زیرو ٹالرنس ہے. سب سے پہلے میپنگ کر لی گئی ہے کہ ہسٹری میں پچھلے ادوار میں کون کون سے ایسے ریجنز ہیں جس کے اندر اسٹبل برننگ بہت زیادہ ہوتی تھی, جس میں نارووال, شیخوپورہ, حافظ آباد اور گجرانوالہ سیر فہرست ہیں. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. ہماری جو ویٹ کی اسٹبل برننگ ہوئی ہے پچھلے 3 ماہ میں اس کے اوپر بہت ایکشن ہوا ہے اور اریسٹ بھی کیے گئے ہیں, 200 FIR کاٹی گئی ہیں اور اس میں سے 50 لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو وارننگ بھی دی گئی ہے. اور وہ تمام میپنگ کے پچھلے ادوار میں سپٹمبر, نومبر اور دسمبر میں جو رائس کی منجی جلتی ہے جس کو اسٹبل برننگ کہتے ہیں رائس کا, اس میں جو وائلیٹرز تھے پچھلے ادوار میں ان کو میپ کیا گیا ہے اور ان کو وارننگ لیٹرز ایشو کر دیے گئے ہیں فار دس ایئر. اور یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دا اسموک سیزن جس وقت, بیکاز یہ اس کا سیزن بھی وہی سیزن ہوتا ہے جو اسموک کا سیزن ہوتا ہے. اور اس کے اوپر ڈرون سرویلنس کے ساتھ ہم نے ایک ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے تاکہ ڈرون آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 1373 ایک ہیلپ لائن متعارف کرائی ہے 1373 جس سے روبو کالز بھی آپ کو آئیں گی. اور پہلی دفعہ جو سٹیزنز ہیں, جو لوگ ہیں جو موٹر ویز پہ سفر کرتے ہیں یا GT روڈ پہ سفر کرتے ہیں اور اگر وہ اسٹبل برننگ منجی کو جلتے دیکھیں تو وہ فوراً اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. اور پہلی دفعہ سٹیزنز کو انگیج کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے. کوئک رسپانس سینٹر بنائے گئے ہیں جو کہ لوکل پولیس کے ساتھ لنکڈ ہیں, اور جہاں بھی اس قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے وہاں فوراً قانون حرکت میں آتا ہے اور FIR اور گرفتاری اور جرمانہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئیڈینٹیفیکیشن ولیج لیول کے اوپر میپنگ ہے اس کو بھی مکمل کر لیا گیا ہے, اور ان کو بھی جو پچھلے سال سب سے زیادہ وائلیٹرز تھے ان کو وارننگ لیٹرز کے ساتھ لیٹرز ایشو کر دیے گئے ہیں. میرا سب سے زیادہ یہ وہ ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اپنا کام کر رہی ہے ایک انٹیگریٹڈ ایکشن پلان کے ذریعے وزیر اعلیٰ پنجاب, لیکن جو سٹیزنز کی ذمہ داری ہے, جو کسان کی ذمہ داری ہے, جو اپنے فارمرز کو, اپنے کسانوں کو, اپنے کیئر ٹیکرز کو جن کو انہوں نے ٹھیکے پہ اپنی زمین دی ہوتی ہے وہاں جو منجی جلتی ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ منجی کو جلانا بند کریں. منجی جلانا جرم ہے اور قانون جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور آپ کی گرفتاریاں ہوتی ہیں, لیکن یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ کے فارم کے اوپر منجی نہیں جلے گی. یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ آپ جس سواری پر سفر کر رہے ہیں, چاہے وہ موٹر بائک ہے, چاہے وہ گاڑی ہے, چاہے وہ بس ہے, چاہے وہ وین ہے, چاہے آپ کا انڈسٹری سے ریلیٹڈ ٹرک ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سے دھواں نہ نکلے اور اس سے جو اس کی جو سروس ہے اور اس کا جو وہیکل ایمیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے پاس موجود ہو. گورنمنٹ صرف ریگولیٹ کر سکتی ہے, گورنمنٹ صرف پالیسی دے سکتی ہے, گورنمنٹ صرف انفورسمنٹ کر سکتی ہے اور امپلیمنٹیشن کر سکتی ہے قانون کی, لیکن جب تک سٹیزنز, شہری اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے اسموگ کہیں نہیں جائے گی, اسموگ ختم نہیں ہوگی. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. آج آپ کی گاڑی سے, آپ کے موٹر بائک سے, آپ کے جو کھیت ہیں ان کی منجی جلنے سے جو بچے ہیں ہمارے ان کو کینسر ہو رہا ہے, لنگ کینسر ہو رہا ہے, ان کے ریسپریٹری جو سسٹمز ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ اپنی دوائی کے لیے اس سیزن میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. آپ کا جو گاڑی سے نکلا ہوا دھواں, آپ کی اسٹبل برننگ سے, آپ کی منجی جلانے سے جو شہری ہیں ان کی جانیں جا رہی ہیں. یہ بھی ایسٹیمیٹ ہے کہ 2.5 لاکھ سالانہ اموات جو ہیں وہ صرف ایئر پولوشن اور ایئر کوالٹی انڈیکس کی وجہ سے ہو رہی ہے. لیکن یہ صرف 3 مہینے جو گورنمنٹ کے اوپر ملبہ آتا ہے کہ گورنمنٹ مینج نہیں کر رہی, اسموگ آ گئی ہے, گورنمنٹ 6 مہینے سے اپنا کام, تاریخی کام کر رہی ہے, تاریخی سٹیپس لے رہی ہے. کوئی رشوت, کوئی برائبری, کسی قسم کی, بہت سے بڑے بڑے پلانٹس ہم نے انڈسٹری کے سیل کیے اور لاک کیے اور ان کو بند کیے جب تک انہوں نے اپنے کمپلائنس نہیں دی. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح کنسٹرکشن جو ہے, جب آپ کنسٹرکشن کر رہے ہو ان 3 ماہ کے اندر کم سے کم کنسٹرکشن کی جائے. اور اس کے علاوہ جو 3 ماہ کے دوران لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک حد تک گیا. اسموگ کی وجہ سے تعلیم, صحت اور معیشت متاثر ہوتی ہے, ایسا کہنا ہے
मरियम औरंगजेब का, जो कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।